اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أما بعد فقال أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله امرأ من علم من أين في أين وإلى أين. سب سے پہلے مرحومہ طاہرہ بیگم کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی قرأت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. خداوند تبارک و تعالی اس پڑھے ہوئے قرآن کا ثواب مرحومہ کی روح تک ایصال فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس مجلس کو باعث بنائے کہ خدا ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے. آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خداوند تبارک و تعالی انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج جو موضوع بیان کرنا ہے وہ گمشدگی انسان ہے کہ انسان کو اپنی تلاش میں نکلنا چاہیے. انسان اپنی تلاش میں. آج کے اس ناہنجار دور کے اندر جو کہ وسائل سے بھرپور ہے، مملو ہے وسائل سے، اس نے ایک کام ایسا کیا ہے کہ انسانوں کو خود انسانیت سے غافل کر دیا ہے، انسانوں کو خود انسانیت سے دور کر دیا ہے. انسان اپنی خودی سے ناآشنا ہے، اپنی ہویت سے ناآشنا ہے. ایسے حالات میں کہ جب وسائل کی بھرمار ہے، بڑے بڑے گھروں میں رہنا، بڑی بڑی گاڑیوں پہ سوار ہونا، بڑے بڑے ہدف رکھنا دنیاوی، بڑی بڑی ڈگریوں میں گم ہو جانا، بڑے بڑے القابات کے پیچھے چلنا، بڑے بڑے عناوین کے پیچھے سرپٹ دوڑنا، اس نے انسان کو خود سے ناآشنا کر دیا، خود سے انسان دور ہو گیا ہے. انسان ڈگریوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کاذب شخصیت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کاذب عناوین بنانے کے لیے دوڑ رہا ہے، بنگلہ سیٹ کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے. جس کے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ چاہتا ہے کار لے لے. جس کے پاس کار ہے وہ کہتا ہے اس سے بھی بڑی لے لے. جس کے پاس کم وسائل ہیں وہ کہتا ہے زیادہ ہو جائیں. جو کچھ فقر کا شکار ہے وہ کہتا ہے امیر ہو جائے. اور سعادت ساری کی ساری یہی سمجھتا ہے. ایسے میں یہ قرآن کی آیت، چونکہ قرآن ہدایت ہے تمام زمانوں کے لیے اور ہر دور ہر عصر کے انسان کو مخاطب کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلایا، نتیجے میں کیا ہوا کہ خود کو بھی بھول بیٹھے.
उलाइका हुमुल फासिकून, जो खुद को भूल जाएं, जो अपने रब को भूल जाएं, फिर नतीजा ये निकलता है कि ये लोग फासिक हो जाते हैं। हम अपनी मिसाल दें, तालिब इल्मों की मिसाल दें। हम अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं मदरसे के अंदर। अगर बात तालिब इल्मों से पूछें क्यों आए हो, तो कहते हैं हम अमामा लगवाने आए हैं, हम कुम्मी होने का ठप्पा लगवाने आए हैं, हम इस्फहानी होने का ठप्पा लगवाने आए हैं, हम नजफी होने का ठप्पा लगवाने आए हैं। कुम्मी हो जाओ, इस्फहानी हो जाओ, नजफी हो जाओ, लेकिन इंसान ना हो तो क्या फ़ायदा इसी हिजरत का। अगर हम देखें मदरसा कौन सी जगह है, कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहला उन्वान जो मदरसे पे सादिक आता है वो ये है कि मदरसा खुद शनासी की जगह है, इंसान को इंसान शनासी कराता है। क्यों? क्योंकि मदरसा उलूमे दीनी का है, और दीन इस्लाम इंसान को जो पहला काम करता है इंसान के लिए, खुद इंसान को इंसान के लिए वाज़े करता है, खुद इंसान को इंसान के लिए मुअर्रफी करता है। हम आते हैं पहले पढ़ते हैं सर्फ में क्या पढ़ते हैं? कलमा शनासी मसलन, बाद में करते हैं कलमा साजी। एक इल्म जब पढ़ने आते हैं तो उसके मौजू से आशनाई होती है हमें, कि ये इल्म हमें कलमा शनासी सिखाएगा, ये इल्म हमें कलमा साजी सिखाएगा। लेकिन दीन जो आया है, इस्लाम जो आया है, वो इंसान शनासी और इंसान साजी के लिए आया है। लेकिन जब दीनी मदरसे में आते हैं तो कहते हैं हम कुम्मी होने का ठप्पा लगवाने हैं। यानी इंसान किन चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। ये मिसाल हमने अपने तालिब इल्मों की दी। वैसे तमाम इंसान, मसलन हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहा है। कभी हमारी अनानियत हमें गुम कर देती है, कभी हमारी खुद पसंदी हमें गुम कर देती है, कभी हमारी खुद गर्जी हमें गुम कर देती है। इंसान इन चीज़ों के पीछे गुम हो गया है। और गुम हो गया है तो ऐसा नहीं है कि ये बलद हो कि मैं गुम हो गया हूं। इंसान जाहिल मुरक्कब है। एक ये है कि मैं गुम हूं, दूसरा ये भी पता नहीं है कि मैं गुम हूं या नहीं, क्योंकि हमारे बड़ों ने आदत कर ली है, इससे समझौता कर लिया है कि गुमशुदगी की जिंदगी जीना है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? राहिमल्लाहु इमरान मन अलिमा मिन आइना फी आइना व इला आइना। खुदा रहमत करे उस शख्स पे जो ये जानता हो कहां से आया है, कहां पे जिंदगी गुजार रहा है और कहां जाना है। यानी मबदाए हस्ती उसका कौन है और किस मकाम पे पहुंचाया गया है, और यहां से सफर करते हुए कहां जाना है। अगर इंसान ये जान ले, इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? राहिमल्लाहु इमरान, यानी खुदा इस पे रहमत करे। मरहूम ये है ना, वो वाला मरहूम जो हमारी उर्दू में मशहूर है कि दुनिया से चला जाए। मरहूम यानी जिसकी शामिल हाल रहमत खुदा है। अगर हम अरबी के अंदर देखें, अरबी के अंदर तवज्जो करें तो मरहूम के मुकाबले में मलऊन है लानत। लानत हमारे ज़बान में तो गाली बन चुकी है, मसलन सराइकी में भी है कि चखलानतिया, मसलन इस तरह की गाली बन चुकी है। लेकिन अरबी लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ लानत का मतलब यह है कि रहमत खुदा से दूर होना, महरूमी। अगर रहमत शामिल हाल ना हुई, अगर हम मरहूम ना हुए, अगर रहमत हमारे शामिल हाल ना हुई, तो दूसरा क्या बनता है? मलऊन। गुस्सा नहीं होना, अपने लिए ये बयान कर रहा हूं। यानी हमें सबसे पहला काम जो करना है वो खुद शनासी है, इन चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना। नाहव के अंदर हम गुम हो जाते हैं, सर्फ के अंदर गुम हो जाते हैं, यही अदबियात पढ़ते रहते हैं, दीन की बारी ही नहीं आती। कारशनासी गुजर गई, कारशनासी अरशद गुजर गई, पढ़ तो हम अरबी रहे हैं, पढ़ तो हम ज़बानें रहे हैं, दीन कब पढ़ेंगे? दीन पढ़ेंगे तो हुज्जतुल इस्लाम बनेंगे ना। नाहव पढ़ के तो कोई हुज्जतुल इस्लाम नहीं बन जाता। हुज्जतुल नाहव बन सकता है, हुज्जतुल इस्लाम इस्लाम पढ़ने से होता है। ये तो मुकद्दिमात इस्लाम है।
مقدمات اسلام سے انسان حجت الاسلام نہیں بن جاتا۔ وہ شعر ہے مولانا رومی کا، فرماتے ہیں دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شاہ کہ از دیو دد ملولم و انسانم آرزوز۔ ایک شیخ، ایک بزرگ لالٹین لے کے گھوم رہا ہے شہر کے اندر، پھر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ از دیو دد ملولم و انسانم آرزوز، کہ میں ان انسانی شکلوں سے تنگ آ گیا ہوں، ان دیو صفت لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں تلاش کر رہا ہوں تو انسان تلاش کر رہا ہوں، میری آرزو انسان ہے۔ گفتن کہ یافت می نشود جستیم ما، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ پیدا نہیں ہوتا، کم پید ہے، نایاب ہے، ملتا نہیں ہے۔ گفت ہمون کے آن کے یافت می نشود آنا مارزوز، وہی جو نہیں ملتا، جس کی کمی ہے، میری آرزو بھی وہی ہے، اسی کی تلاش میں پھر رہا ہوں کہ وہی چاہیے، اس زمین پہ اسی کی ضرورت ہے۔ انسانیت سے دور ہوئے، انسانیت کو فراموش کیا، انسانیت سے نابلد ہوئے، تو آج دنیا کے اندر، آج زمین کے اندر جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ انسانیت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ آپ خود دیکھیں غزہ کے اندر کتنے واقعات پیش آئے، کچھ ایام کے اندر، کچھ دنوں کے اندر 30,000 سے بڑھ کے آبادی کو قتل کر دیا، جس میں چھوٹے بچے شامل ہیں، عورتیں شامل ہیں، مرد شامل ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ کیوں؟ کیونکہ انسانیت نہیں ہے۔ خود کو بھولے، خدا کو بھول گئے۔ جب خدا کو بھول گئے تو خدا کا خوف کہاں سے آئے؟ آج اگر دنیا اسلام کے اندر کوئی مظلوم ملت ہے، ملت فلسطین و ملت غزہ، کیا اسلامی ممالک اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہمارے حکمران اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں بے حس ہیں؟ کیوں بے ذمہ دار ہیں؟ احساس ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ انسانیت سے ہی دور ہیں، اپنی تلاش ہی نہیں کی، اپنا سراغ ہی نہیں پایا۔ مقصد اپنا سمجھا دولت اکٹھا کرنا، مقصد اپنا سمجھا مقام بنانا، مقصد اپنا سمجھا شہرت بنانا، مقصد اپنا سمجھا عزت بنانا۔ جب اس پہ بات آتی ہے تو کیوں بات کریں اسرائیل کے خلاف؟ ہماری عزت میں کمی آئے گی، اسرائیل ہماری مخالفت کرے گا، ہم سے حکومت چھین لی جائے گی، لہٰذا منہ نہیں کھولتے۔ اگر پتہ ہوتا ہے انسان کا مقصد کیا ہے، انسان کہاں تک پہنچنے گا، مقصد لقاء خدا ہے، مقصد خدا تک پہنچنا ہے، اور کائنات کی اگر صحیح شناخت ہوتی تو یہ مسائل پیش نہ آتے۔ شیخ سعدی یہی کہتے ہیں، تو کہ از محنت دیگران بیغمی، تو کہ دوسروں کی مشکلات سے بیغم ہے، مشکلات سے نا آشنا ہے، نہ شاید کہ نامت نہند آدمی۔ تمہارا نام آدمی رکھنا یہ خود ایک ننگ ہے۔ توجہ میری طرف، گھبرا تو نہیں گے؟ جب مقصد خود شناسی ہے، خود سازی ہے، چونکہ خداوند تبارک و تعالی نے جب انبیاء کو بھیجا ہے، رسول کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، تو مقصد بعثت انبیاء، رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر فرماتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر کو کیوں بھیجا، خدا نے دوسرے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ فرماتے ہیں لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ لوگوں کو ان کی فطرت کے اوپر واپس لے آئے، جو فطرت خدا نے انسان کو عطا کی ہے۔ جیسے برادر پہلے کہہ رہے تھے کہ ہر مولود کو جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام مساوی با فطرت ہے جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے۔ بعد میں عیسائی ہو جاتا ہے، ہندو ہو جاتا ہے، اس دنیا کے اثرات کی وجہ سے، وہ اور بات ہے، لیکن پیدا کس پہ ہوتا ہے؟ فطرت انسان پہ۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لِيَسْتَعْدُوهُمْ، پلٹا دیں ان کو، انبیاء واپس لے آئیں، علی میثاق فطرت ہی، کہ انسان کو انسان کی فطرت پر واپس لے آئیں، وَيُذَكِّرُوهُمْ، اور ان کو ذکر کرائیں، یاد کرائیں، منسیہ نعمات ہی، خدا کی نعمات کا ان کو ذکر کرائیں جو وہ بھول چکے ہیں۔
نعمات الہی کا ذکر کریں وَيُسِيرُ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، انبیاء کے آنے کا مقصد، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد آ کے لوگوں کی عقلوں کو ابھارنا ہے، دفن شدہ عقلوں کو ابھارنا ہے، جن عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جو عقلیں دفن ہو چکی ہیں، جو عقلیں گیر کر چکی ہیں، جن عقلوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، جس کھوپڑی میں کچھ جاتا نہیں ہے، خدا نے انبیاء بھیجے تاکہ اس کو سمجھے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ یہ انبیاء کا مقصد ہے۔ انبیاء آئے ہیں انسان کو انسان شناسی کرانے کے لیے، انبیاء آئے ہیں انسان سازی کرنے کے لیے۔ انسان سازی تب ہوگی جب انسان شناسی ہو، یعنی انسان خود کو جانتا ہو، میں کیسا موجود ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں پہ زندگی گزار رہا ہوں، کہاں پہ جانا ہے۔ بعد میں باری آتی ہے انسان خود سازی کرے، اور اس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے عبادات کو مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے سارا برنامہ ریزی ہے دین کی کتاب کہ انسان خود سازی کرے، خود کو پہچانے۔ اگر خود کو نہیں پہچانے گا تو فساد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر خود کو بھول جاؤ گے، خدا کو بھول جاؤ گے تو خود کو بھول جاؤ گے، اور اگر خود کو بھول جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اولئک هم الفاسقون۔ فاسق کون بنتا ہے؟ فسق کی طرف کون جاتا ہے؟ فجور کی طرف کون جاتا ہے؟ فساد کی طرف کون جاتا ہے؟ گمراہی کی طرف کون جاتا ہے؟ گناہ کی طرف کون جاتا ہے؟ انسانیت کو ضرر دینے کی طرف کون جاتا ہے؟ ان تمام مشکلات کی طرف کون جاتا ہے؟ وہی جاتا ہے جو خدا کو بھولا ہوا ہے اور خود کو بھولا ہوا ہے۔ انانیت کہاں سے آتی ہے؟ خود کو بھولنے سے۔ خود غرضی کہاں سے آتی ہے؟ خود کو بھولنے سے۔ کاذب چیزوں کے پیچھے انسان کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ خود کا پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور تواضع کب آتی ہے؟ محبت خدا کب آتی ہے؟ عشق خدا کب آتا ہے؟ جب انسان خود کو جان لے۔ اور یہ حدیث کے جملے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یعنی یہ قضیہ معکوس ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو بھول جاتے ہیں خود کو بھول جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو خود کو پہچان لیتے ہیں وہ خدا کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، ایک شخص جو راہزن تھا، فضیل، عرب کا مشہور راہزن، اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ ایک لڑکی دیکھ لی اس نے، اس سے اس کو محبت ہو گئی۔ ایک رات اس نے سوچا کہ آج میں جاتا ہوں، اس کی نزدیکی اختیار کرتا ہوں، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دیوار پہ چڑھا ہے، دیوار پھیلانگنا چاہ رہا تھا کہ اچانک ایک قاری کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا وہ گھڑی نہیں آئی کہ جب مومنین کے دل ذکر خدا کے لیے تیار ہو جائیں، آمادہ ہو جائیں؟ کہتے ہیں وہی رک گیا، تھوڑا سا عرب تھا، سمجھ گیا، قرآن کا لہجہ سمجھ گیا، قرآن کی بات کو سمجھ گیا۔ کہا یہ کون ہے جو صدا کر رہا ہے اس وقت مجھے؟ وہیں پہ کہتا ہے بلا وقد آنا، حتماً آ گیا ہے وہ لہجہ، واللہ قد آنا، یہی وہ لہجہ ہے کہ مومن کا دن خدا کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ کہتے ہیں اتر گیا وہاں سے، پھر جا کے امام صادق کی شاگردی اختیار کی، اور وہاں سے پھر ایک مجتہد بنا کہ علم رجال میں اس کی بحث ہوتی ہے۔ ہم خود حر کو دیکھ لیں، روز عاشور سے پہلے حر خودی سے ہٹا ہوا ایک شخص جو امام حسین علیہ السلام کو جا کے روکتا ہے، امام کا راستہ روکتا ہے، امام سے اس کا مکالمہ ہوتا ہے، امام اسے کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اپنے امام کا راستہ روکتا ہے، وقت کے امام کا راستہ روکنے آیا ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ اے حسین تیری ماں اتنا عظیم ہے، میں یہ تانا تجھے نہیں دے سکتا کہ تمہاری ماں کی عظمت کا قائل ہوں، لیکن امام کے ساتھ چلا، 2 محرم تک امام کے ساتھ چلا، امام کا راستہ روکا۔ لیکن یہی شخص جب خود سے آشنا ہوا، جب اپنا ہی سراغ لگا لیا، جب خدا فراموشی اس نے چھوڑی تو خود فراموشی سے باہر آ گیا، یہی شخص اب امام حسین علیہ السلام کے پاس گریان حالت میں آتا ہے، خاشع دل کے ساتھ آتا ہے،
تواضع کے ساتھ آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اے مولا کیا میری معافی، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں وہ ہوں جو اس نے آپ کا راستہ روکا ہے۔ کہتے ہیں امام نے اس کی معافی کو قبول کر لیا، یعنی اس نے اپنا سراغ لگایا، خدا فراموشی سے نکلا، خود فراموشی میں آیا تو امام کی شناخت بھی کر سکا۔ پہلا قدم جو شناخت کا ہے خود کی شناخت ہے، معرفت ہے خود کی۔ بعد میں امامت کی باری آتی ہے جب خود کی طرف آگاہ ہوا کہ میں تو جہنم و جنت کے راستے کے درمیان کھڑا ہوا ہوں اور میں یہ کیا کر رہا ہوں، تو اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں خود کو جہنم میں نہیں دھکیلوں گا، میں جہنم کے راستے پہ چلا ہوں۔ یہ جہنم کا راستہ کیسے پتا چلا؟ خود شناسی سے پتا چلا، دین شناسی سے پتا چلا۔ اب آیا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ امام غائب ہیں۔ علماء کہتے ہیں امام غائب نہیں، امت غائب ہے۔ امام تو موجود ہیں، امت ہو تو امام ہیں، امت ہو تو امام آ کے امت کے درمیان خطاب کریں، قیام کریں، ظہور کریں۔ لہٰذا حور کی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہی شخص جب آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں، پھر کہتا ہے مولا اس کربلا میں، اس مشکل گھڑی میں، اس تنہائی کے وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں حور تیار ہے جانے کے لیے۔ کہتے ہیں روایات کے اندر ہے کہ سب سے پہلا شخص جو کربلا کے اندر شہید ہوا انصار میں سے حور ہے۔ کہا کہ پہلا شخص میں ہوں جس نے آپ پہ راستہ بند کیا، مولا اجازت دیں اب شہادت کے لیے بھی، آپ کی حمایت کے لیے بھی حور جائے گا۔ اور کہتے ہیں اس طرح گئے، امامت کا اس طرح دفاع کیا، امام کا اس طرح دفاع کیا۔ کہتے ہیں حور اس طرح جنگ لڑی کہ 41 نفر کو قتل کیا، ان لعینوں کو جہنم بھیجا۔ پھر جب حور پہ حملہ ہوتا ہے، حور شہید ہو جاتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، حور کے ماتھے پہ، پیشانی پہ جو زخم ہے، خون جاری ہے، پیشانی کے اوپر رومال باندھ کے کہتے ہیں اے حور تو اپنے نام کی طرح دنیا میں بھی آزاد مرد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد مرد ہے۔ اے حور تیری قسمت، تو نے تو اپنا سراغ لگا لیا، اپنے زمانے کے امام کے ہاتھوں رومال بندوا لیا اور جنت کی ضمانت لے لی۔ اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا وقت آ جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ایک بار پھر اس مرحومہ کی مغفرت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دین شناسی کے اور اس خود شناسی کے راستے پر خدا موفق و کامیاب فرمائے۔ اپنی سعادت کے لیے و کامیابی کے لیے، اپنی مشکلات کی دوری کے لیے ایک بار خدا بآواز بلند صلوات پڑھیں۔